ہم نے روڈ نیٹ ورک پہ کافی کام کیا ہے اور اس روڈ نیٹ ورک کو ہم مزید بڑھا رہے ہیں. اس دفعہ ہم نے وفاق سے کافی ساری انویسٹمنٹ لی ہے ٹوٹل وفاق سے, اور اس کا بھی میں ذکر کروں گا کہ تقریباً 86 بلین ہم نے فیڈرل پی ایچ ڈی پی میں رکھائے ہیں, بلکہ اس سے کچھ زیادہ ہی ہیں. اس لیے مجھے امید ہے کہ ہم کچھ اور بھی نکال لیں گے وفاق سے. اور اس میں میجر روڈ سکیمز ہیں ہماری گھوٹکی ڈسٹرکٹ کے اندر. ٹنڈو الایار سے ٹنڈو اعظم ڈیول کیریج وے ہے. مہران ہائی وے جو ہے جو نواب شاہ سے رانی پور تک جاتی ہے اس کو ڈیولائز کر رہے ہیں. ہم سانگڑ سے مڈ جبڑاؤ سے لے کے تو سالے پٹ تک ڈیزرٹ کے تھرو ایک 200+ کلومیٹر کا روڈ بنا رہے ہیں. یہ ایک آلٹرنیٹ روڈ بن جائے گا ہمارے لیے. جب تک یہ ہمیں سکھر حیدرآباد موٹر وے دیں تو کم از کم نواب شاہ, سانگڑ, میرپور خاص, تھرپارکر والے لوگ اس سے مستفید ہوں گے کہ وہ سکھر تک زیادہ جلدی پہنچ سکیں. انہیں حیدرآباد آ کے اور وہ تکلیف نہیں جھیلنی پڑے گی جو ہم آپ آج کل جھیل رہے ہیں, وہ حیدرآباد سے سکھر موٹر وے نہ ہونے کی وجہ سے. ہمارا ہاؤسنگ والا پروجیکٹ ہے سندھ پیپلز ہاؤسنگ فار فلڈ افیکٹیز. ہم تقریباً 5 لاکھ گھر بنا چکے ہیں. 8.5 لاکھ گھر یعنی 5 + 3.5 اور بالکل کمپلیشن پہ ہیں. ان منتھ اور 2 وہ بھی چھت پہ آ گئے ہیں. تو فائنل سٹیج جو آخری قسط ہوتی ہے 25,000 روپے کی وہ صرف رہ گئی ہے, وہ کمپلیشن پہ ہے. انشاءاللہ ہم 13 لاکھ اکاؤنٹ کھول چکے ہیں. 13 لاکھ گھر انڈر کنسٹرکشن ہے. اس پروجیکٹ کے بارے میں جتنا کہا جائے وہ کم ہے. وہ ہم نہیں کہہ رہے, پوری دنیا. ورلڈ بینک کی ابھی مینیجنگ ڈائریکٹر آئی تھی. ورلڈ بینک کی ٹاپ ایک پریزیڈنٹ ہوتا ہے ورلڈ بینک کا, وہ تو اپوائنٹڈ ہوتا ہے. جو بینک کے اندر سے سب سے سینئر آدمی ہوتا ہے وہ مینیجنگ ڈائریکٹر ہوتا ہے. ورلڈ بینک کی مینیجنگ ڈائریکٹر آئی تھی اور انہوں نے خود جا کے دیکھا. اور آئی ڈونٹ نو آپ لوگوں نے فالو کیا جو ان کے کامنٹس تھے جب وہ ان گھروں کے جو خواتین تھیں, ان گھروں کی مالک ان کے ساتھ بیٹھی تھی, تو انہوں نے کیا کہا. ہم نے ایسا چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی ویژن کے مطابق ایسا پروگرام میں بڑا پراؤڈلی میں کہتا ہوں کہ ہم نے کیا ہے جس میں نہ صرف ہم نے لوگوں کو ایک کلائمیٹ ریزیلینٹ گھر دیے ہیں بٹ اس کے ساتھ ساتھ ان کو مالکانہ حقوق بھی دے رہے ہیں ان گھروں کے. اوور نائٹ جن کے پاس کچھ نہیں تھا وہ ملینئر بن گئے, اس لیے وہ اس گھر اور زمین کی قیمت 1 ملین روپے سے کم نہیں ہے. تو یہ پاکستان پیپلز پارٹی ویژن. اس کے ساتھ ساتھ ابھی انشاءاللہ میں اس کا بھی ابھی ذکر کر دوں, اس کو ہم آگے لے جا رہے ہیں. اور ہماری انٹرنیشنل فائنینسنگ ایجنسی سے بات ہوئی ہے. ہمیں اس ہاؤسنگ والے پروجیکٹ میں ورلڈ بینک, ایشین ڈیولپمنٹ بینک, اسلامک ڈیولپمنٹ بینک, یورپین یونین سب نے مدد کی. اور سب نے کہا ہے کہ ایسا پروجیکٹ کہیں پہ بھی ہم نے نہیں دیکھا ہے. اتنا ایفیشینٹلی رن پروجیکٹ, اتنا تیزی سے کیا ہوا پروجیکٹ. نیپال میں ارتھکویک آیا تھا اور نیپال میں انہوں نے 7 لاکھ تھے میرا خیال ہے, میں بھول گیا ہوں نمبر, 8 لاکھ گھر بنائے تھے. ان کو 5.5 سال لگے تھے. ہم 2.5 سال کے اندر ہم نے وہ نمبر کراس کر دیا. ہم نے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان سے بات ہوئی ہے کہ ان گھروں کو پلس پورے صوبہ سندھ کے 45,000 رورل ولیجز, گاؤں جو ہمارے ہیں, ان کو واٹر سپلائی
اور سینیٹیشن کی فیسلٹیز دینا. ہم نے کنسیو کیا ہے $2.3 ارب کا پروجیکٹ, یعنی تقریباً 650 ارب روپے کا پروجیکٹ کنسیو کیا ہے. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں انشاءاللہ اس اپنے ٹرم میں, جو باقی 4 سال کے قریب رہ گئے, ہم یہ پروجیکٹ بھی کمپلیٹ کر کے دکھائیں گے. ایک تو میں نے بتایا کہ تنخواہوں میں 12% اضافہ کر رہے ہیں ہم گریڈ 1 to 16, 10% اضافہ کر رہے ہیں گریڈ 17 to 22. اس کے ساتھ ساتھ پینشنز میں 8% کا اضافہ کر رہے ہیں. پھر ہم نے کافی سارے ٹیکسز. اچھا ایک چیز بیٹھے چیئرمین SR بھی, ایک فائنینس بل آیا ہے, اس فائنینس بل میں کوئی نیا ٹیکس نہیں ہے. ہم نے ٹیکس ریڈیوس کرنے کے لیے فائنینس بل لائے ہیں اس دفعہ. ہم جو بھی اس میں میجرز ہیں, ایک چیز جو IMF کی کنڈیشنلٹی تھی, جو کہ باقی 3 صوبے بھی کر رہے ہیں اور وفاق بھی کر رہا ہے اپنے اسلام آباد ٹیریٹری میں, کہ جو ہمارا سروسز ٹیکس ہوتا ہے, سیلز ٹیکس آن سروس, اس قانون کے اندر ایک پازیٹیو لسٹ ہوا کرتی تھی کہ یہ انہوں سے ٹیکس لینا ہے. اب وہ IMF نے کہا, اور وہ نیشنل فسکل پیکٹ میں ہے, کہ چاروں صوبوں نے اور وفاق نے اس پازیٹیو لسٹ سے نیگیٹو لسٹ پہ جانا ہے, یعنی جن جن پہ ٹیکس نہیں کرنا ہے وہ لکھنی ہے آپ نے. ہم نے ایز اٹ از اے کمٹمنٹ ہم نے وہ کیا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ٹیکسز ریڈیوس کیے ہیں ان لوگوں کے جو نیگیٹو لسٹ والے ہیں کی وجہ سے نئے ٹیکس پیئرز آ رہے ہیں. ہم نے چھوٹ دی ہے ٹیکسز میں. فار ایگزامپل, جو ہم سیلز ٹیکس آن سروس لیتے تھے ریسٹورانٹ سے, لیکن جس ریسٹورانٹ کی 2.5 ملین سے کم سال کا ٹرن اوور ہوتا تھا, یعنی چھوٹے آپ کے چائے والے ہیں, ڈھابے ہیں, ان کو ایگزمپٹ تھے, لیکن وہ 2.5 ملین کم تھا تو اس کو بڑھا کے 5 ملین کر دیا ہم نے. تو یہ ریلیفس نہیں ہے ساری, اور یہی اس بل کے اندر ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایکسائز کے اندر, ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن میں منسٹر صاحب مجھے گائیڈ کریں گے, ہم نے پروفیشنل ٹیکس ختم کر دیا ہے اگلے سال. اور کیا ختم کیا یہ 2 اور انٹرٹینمنٹ ٹیکس ختم کر دیا ہے, کاٹن فی ختم کر دی ہے. اس وجہ سے فائنینس بل آ رہا ہے تاکہ یہ, اور میں کل وہ سن رہا تھا کہ کیا فائنینس بل نامنظور, یعنی مطلب ٹیکس ختم کر رہے ہیں نامنظور. پڑھ تو لو نا. مجھے ادھر پڑھنے کے بعد اپنی تقریر میں جو کہو وہ کچھ, میں یہ تو کہوں گا کہ چلے اس میں سمجھ کی کمی ہو سکتی ہے اگر آپ کوئی غلط بات کہیں, اور اس میں صحیح بات ہے, کرٹیسزم تو ہونی ہے. میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ یہ ایسا بجٹ آ گیا اس کے بعد دودھ اور شہد کی نہریں بہ جائیں گی. بہت کچھ ہم کرنا چاہتے ہیں, ریسورسز کی وجہ سے نہیں کر سکتے, لیکن پڑھے بغیر کہنے کا مطلب ہے اس میں نیت خراب ہے, میلفائڈ ہے بہت. اس سے زیادہ میں اور کیا کہوں گا. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے بورڈ آف ریونیو کے لوکل سیس اور کیا ڈرینیج سیس یہ ختم کر دیا ہے. ہم نے میوٹیشن فی جو 1000 روپے ہوتی تھی اس کو کم کر کے 500 میں ہم ختم کرنا چاہ رہے تھے, لیکن ہم یہ ایڈوائز کیا کہ نہیں کریں ضرور, اس لیے کم از کم ایک چالان کی صورت میں ایک بینک میں کچھ پیسے جمع ہوں گے تو اس کی اس کی جو ہے پروف یا ایویڈنس ہوگا. میوٹیشن فی ہم نے آدھی کر دی ہے, اور ہیئرشپ سرٹیفکیٹ کے پیسے آدھے کر دیے ہیں, سیل سرٹیفکیٹ کے پیسے آدھے کر دیے. یہ سب ریڈکشنز کی ہیں. کچھ فائنینس بل میں آئی ہیں, کچھ کیبنٹ نے کل اپروو کر دی تھرو نوٹیفیکیشن, بیکاز وہ رولز پہ آتی ہیں. اور میں نے اس کا ذکر آپ شاید نہ سن سکے ہو شور شرابے ہنگامے کی وجہ سے بجٹ اسپیچ میں کیا تھا. قانون میں اس وقت لازمی ہے کہ آپ اپنی گاڑی رجسٹریشن کرانے جائیں, گاڑی یا موٹر سائیکل, تو آپ کے پاس تھرڈ پارٹی انشورنس ہونی چاہیے. کہ وہ تھرڈ پارٹی انشورنس میں 2 ایشوز آ رہے تھے. ایک تو وہ 2 نمبری ہو رہی تھی, جعلی بن رہے تھے. اس کی ایک وجہ جو گاڑیوں والے کہتے تھے کہ جی وہ اس لیے ہے کہ آپ کا جو اس کے اندر سٹیمپ ڈیوٹی ہے
मतलब हमारी इंश्योरेंस होती है 1000 रुपये में, स्टैम्प ड्यूटी आपकी 500 रुपये, फॉर एग्जाम्पल वो एक होता था, तो हमने वो स्टैम्प ड्यूटी घटा के 50 रुपये कर दी, 50 रुपये कर दी है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस की, ताकि कानून की इम्प्लीमेंटेशन भी हम इंश्योर कर सके। उसके साथ साथ एक मसला हुआ कि जी मोटरसाइकिल वाले, उनको तो हमने कहा चले मोटरसाइकिल को हम एग्जेम्प्ट करते हैं उसकी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। इसलिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होती क्या है कि खुदा ना खास्ता आपकी गाड़ी से कोई हादसा हो जाए तो जिस पार्टी को नुकसान पहुंचता है, अगर गलती आपकी है तो इंश्योरेंस कंपनी दूसरी पार्टी को पैसे देती है। मोटरसाइकिल वाले किसका क्या नुकसान, ज़्यादा नहीं करेंगे, अपना ही करेंगे नुकसान अगर वो सही तरीके से नहीं चलाएंगे। तो इस वजह से हमने वो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस मोटरसाइकिल वालों की एग्जेम्प्ट कर दी है फॉर रजिस्ट्रेशन। तो हाँ, इसी तरीके से उसका वो सिंध रेवेन्यू बोर्ड का जो इंश्योरेंस कंपनीज का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के लिए 15% का टैक्स होता था, उसको घटा के 5% कर दिया। तो ये बड़े स्टेप्स लिए जिससे रिलीफ मिलेगी, जिससे गवर्नेंस बेहतर होगी। ग्रेड 1 to 4 की जो जॉब्स हैं वो हमारे पास इस वक्त तकरीबन, अब मुझे नंबर याद नहीं, टोटल वैकेंसीज मौजूद हैं। एजुकेशन में तो हमने एक स्पेशल नया करके ऐड किए हैं, जो वैकेंसीज मौजूद हैं और वो 20-25 हज़ार से कम नहीं होंगी। उसकी रिक्रूटमेंट का प्रोसेस ट्रांसपेरेंट प्रोसेस चल रहा है। उसके साथ साथ जो 5 to 15 वाली जॉब्स हैं उसको भी बाय कोर्ट ऑर्डर हमें पाबंद किया गया कि IBA से टेस्ट कराएं पहले। वो IBA की टेस्टिंग और उसके लिए सारा फ्रेमवर्क तैयार है और इस साल वो नौकरियां भी दी जाएंगी। नंबर्स इस वक्त मुझे याद नहीं है, मैं आपको बता दूं, वो भी 10,000 से ऊपर ही होंगी मेरे जो अंदाज़ा है, लेकिन मैं एग्जैक्ट नंबर आपको भी मैं आपको बता दें। तीसरी नौकरियां हमारी 17 ग्रेड और उससे ऊपर की जो पब्लिक, 16 ग्रेड और उससे ऊपर की जो पब्लिक सर्विस कमीशन से होती है, वो उसका भी रिकॉर्ड दे दूंगा। हमने काफ़ी जॉब्स पिछले 2-3 सालों में अगेन 20,000 के करीब जॉब्स हम दे चुके हैं इन दिस, और अगले साल भी उसका एक प्लान होगा जो मिलेंगी।